وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. محترم سامعین عزیزان ملت، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک پہ پکان پتمن جمعہ بوزو تھی فضائل تہ مسائل تہ بوزو تھی. خاص طور پر امت مسلمہ شہرتس مز زیادہ تر زکات کرنا، زکات کے مسائل بھی آپ اور ساتھ ساتھ آپ نے مکمل اس کے کچھ فضائل بھی سنے. جہاں تک ہو سکا وہاں تک آپ سبھی حضرات کے سامنے نے فضائل بھی رکھے رمضان المبارک کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے. آج کر مختصراً امیک مدعا تو مقاصد بیان پانچ مقصد اس روزدر رات دران پانچ مقصد کیس دران. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکس پہ کیس فرض آمت کرنا. ساری کھت بڑ گوڑ مدعا تو مقصد سہ تقوی. کیا تقوی الگ الگ اقسام آسان اور انشاءاللہ یہ کرو کچھ بیان کہ تقوی کت اقسام آسان اور تقویس خاطر کس محنت زیادہ تر کر روزداری حلال تم انسان سن دل اللہ تبارک و تعالیٰ سند خاطر پاکیزہ گژھان. تمس دلس اندر کن اللہ تبارک و تعالیٰ سن عظمت تو ڈر بٹھا. اور دویم چیز سہ گئی نفس پر قابو. کیا گئی نفس. اس انسان نفس اندر اس جانور یہ نفس انسانس برائی خاطر تہ ابھاران. یل مران دباؤ یہ انسان یہ نفس اچھائی خاطر تہ ابھاران. یہ گو دویم چیز. نفس تہ الگ الگ اقسام یہ کرو انشاءاللہ العزیز اس کو جمعہ پہ بیان کران لیکن اقسام اس کی بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس کے نفس لوامہ نفس لوامہ نفس امارہ. اور تریم چیز کو روزداری ہند ام کس چیز کم چیز یسان صبر اور استقامت. امیک مقصد کیا تو تریم صبر تو استقامت. صبر پود گھن ہیکو کھیت ژوٗرِ تہِ ہیکو کھیت لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کورمُت. اللہ تعالیٰ نے منع کورمُت کھٮ۪ن نِش. حالانکہ وچھو اس خاطر خاندانی پنی نکاح میں حلال حلال کن لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ہم بستری کرنے سے روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں. یہ کیا ون صبر اور خواہشات نفس پر قابو پانا اور استقامت. استقامت کیا گئی اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ نے کھیل بند اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے کھولنے کا حکم دے دیا تو ایک دم سے ہم کھول دیتے ہیں. یہ کیا استقامت جو ایک دن کا پورا ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں استقامت ملتی ہے. استقامت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم اطاعت کہ کتنا کریں یہ روزداری ریت ہچنان. روزداری ریت ہچنان اس کہ تھی حکم بجائی کتنا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم بجائی ان اور تک مقابلہ سے خواہشات نفس آسن ان خواہشات نفس کو دباتے ہیں ہم وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. یہ ٹائم جو ٹارگیٹ آسن یہ ریت آپ ٹریننگ کیم ٹریننگ کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ کے حضور میں بنائیں اور سنواریں. یعنی نفس آسن اس ابھارن غلط وطن کن بد نظری کن خواہشات نفس پود گھن بہری کن ابھارن اور یہ نفس کن حرام کری کن حرام رٹس کن ابھارن لیکن اس لیے بچ دان خدا حکم فرما برداری کر اصلاح تراؤن ات پہ یہ سیر آسان کی یہ فاق آسان یہ فاق آسان یل مانان نا ات رکان ات کیا یہ سیر آسان یہ نفس جب یہ سیر ہوتا ہے تب یہ باغی بن جاتا ہے. یہ باغی بنان تیل ہوں جسم کے تمام اعضاء ہند ذریعے ونان یہ ٹریننگ رتس مز کر امت مسلم کہ کت تقوی ول بنو کت تھو پنس نفسس قابو مز کت کرو تریم چیز صبر تو استقامت کت تھو پنس تک استقامت. اور ژوٗرِم چیز گو غریبن محتاجن یتیمن تہد احساس پنس دلس اندر
تُہۍ ہیٚکِو زکات صدقات تہٕ خٲرات باقین رٮ۪تن تہِ کٔرِتھ. زکات خٲطرٕ ما چھُ حُکُم خٲلی کہِ روزدٔری رٮ۪تھ روزدٔری رٮ۪تس منٛز کیٛاہ چھِ لُکھ زکات دِوان؟ اَتھ چھُ زیادٕ ثواب آسان. صدقہٕ خٲرات کیٛازِ زیادٕ کرُن؟ اَتھ چھُ زیادٕ ثواب آسان. اور یہ رٮ۪تھ چھُ آسان اِنسانس دِلس انٛدر کرُن پنُن غم خٲلی نیُن. پنُن دِل چھُ احساس کرُن کہِ غم دُکھ تہٕ درد کیٛاہ آسان چھُ بیٚیِس محتاجن تام واتُن یتھ رٮ۪تس منٛز یہ غم خٲری ہُنٛد بہتریٖن ثبوٗت. اگر یس پٮ۪ٹھ زکات فرض چھُنہٕ زکاتُک حساب یس پٮ۪ٹھ چھُ لیکن صدقہٕ تہٕ خٲراتُک دامن گژھِ نہٕ زانٛہہ. صدقہٕ خٲرات گژھِ ہمیشہ کم زیادٕ قلیٖل یِمن نہٕ زکاتُک لیکن بدقسمتی چھِ یہِ زکاتُک حساب آسنہٕ بعد تہِ چھُنہٕ کینٛہہ احباب زکات دِوان جو معاشرے میں دکھتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دِنہِ اَسہِ توفیٖق کہ یہ گژھو مال خرچ کرنے والے کیونکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتمت اور دل بعد اگر اس خرچ کرنے والے بنو یتھ منٛز گژھِ نہٕ کمتی کیا اس میں اضافہ ہوگا یہ بڑھے گا. اور زکات کا مفہوم چونکہ یہ بڑھتا ہے اس کو پاک کرنے کے بعد مال بڑھتا ہے. اور کوئی سی چیز کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں مضبوطی. مقصد نہیں آیا 5 اور یہ روزہ کتنے مقصد 5 پٔژِم کیا مقصد آو مضبوطی. یہ رٮ۪تھ چھُنہٕ أسۍ دِوان یہِ سبق وٕچھِو کِتھ کٔنۍ چھُ جوک تر جوک مُسلمان عیٖد آسان ہر نمازِ کاش یہِ گژھِ ہا روزدٔری تہِ روزُن ٲخری ایام چھُ پکان ٲخری اَٹُک چھُ پکان یہِ گژھِ ہا روزُن روزدٔری تہِ برقرار. یہِ سٲنۍ عیٖد یہِ سون مِلُن یہِ سون پانہٕ ؤنۍ سلام و کلام یہِ سٲنۍ پنٕنۍ غمخواری یہِ گژھِ تیٚلہِ أسۍ پوٗرٕ اگر أسۍ مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پنی دلن بناتا پر نیت سبھی سے عمل کرنے والے بندگی مضبوطی قرآن کو صبح سے پڑھا گژھن صبح روز کو تلاوت کران کم از کم 15 شُراہ نفر اشراق تلاوت کران دل خوش گژھان یہ مناظر وٕچھِتھ کیا یمن کے اشراق پڑھن کیا یمن کے علیحدٕ گژھِ تسبیحات پڑھن کیا یمن کے قرآن سُہ مگن گژھان پڑھن آسان تمہِ ساتہٕ. عطی فرمو صحابہ کراموں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مساجدوں میں تقسیم ہو گئی. پتہ صحابی تک بیٹھے کیا ذکر کرن کیا قرآن پڑھن کیا نوافل پڑھن پتہ گئے صحابی واپس اتے چھوئی نہیں کیا میراث ان گئی شک شاید میراث کیا ہو رۄپیہِ جائیداد کاغذات وغیرہ میں سے تقسیم گژھن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو یہی ہے. کیا میراث؟ قرآن کی تلاوت مساجد آباد کرنے اشراق کی پابندی کرنی نوافل کی پابندی کرنی مساجد آباد کرنے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ یم لوگ مساجد آباد کرنے والے آسن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین خان کا ان کے گھر بھی آباد ہوا کرتے ہیں. اس لیے تہیہ آج کے بعد کرنا ہے کہ جو آخری ایام ہمارے چل رہے ہیں روزے کے ان میں پختہ عہد ہم کریں گے کہ غیر روزے خطر روزے ثابت کریں. عید چاند کی نظیر اس کے بعد ہم ثابت قدم رہیں گے اللہ کی بندگی میں جو مقصد اس روزے کا ہے. اور آخری اشرا اس میں فضائل بڑھ جاتے ہیں. یا تم تشیا عمر قلیل تم تشیا عمر واریاہ گۄڈٕ چھِ اَصٕل صُبحن گۄڈٕ چھِ ہمدنس عمر تہِ واریاہ ضعیف اور توانائی تہِ ٲس تِمن واریاہ زیادٕ اور اس امت کی عمر بہت قلیل کم ہے. اب اتنی کم اور قلیل ہے آج جو میتیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر جوانوں کی اٹھائی جا رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سزا سے دِوان بہرحال کیونکہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے فیصلے ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سین گناہ موجود پکڑ کر جو ہمارے گناہ ہیں جو ہماری سرکشی ہے جو ہمارے اندر باغی پر اس وقت اپنائے ہم اللہ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمن فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور جن لوگوں نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ان لوگوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وتمرات فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور جو اللہ کے حضور میں ڈر کر کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ان لوگوں کے لیے جنت ہے. سرکشی باغ بن یہ زندگی کو اپنے آپ ہم یہ سمجھے کہ طول دیون زندگی نہ گونا اترا اس رشتہ دار نے کہا
بچس کو سری نگر ہاسٹلس ترائیں ٹھیک تھا 45 ایج پھر تندرستی 1 بجے رات میں اسلام شروع اور گھنٹے تمہارا کتنا میت وقت نہیں جتنی میتیں اٹھتی ہیں ان میں اگر ہم ریشو نکالیں گے تو 50 سے نیچے آس پاس بڑے 60 70 80 تک جاتے تھے لیکن اب زیادہ تر تو بڑھ دیکھ سکتے ہو نوجوان جن کی اٹھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے یہ محسوس احساس نہیں ہوتا کہ یہ جم مار مسئلہ ہے موت کا اس وقت جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مسلط کیا ہوا ہے وہ کیا پتا لگا جس بندے کے پاس جتنا وقت اور جتنی سانسیں بچی ہے اتنا وقت اللہ کے حضور میں توبہ سے گریہزاری سے اور امر کرے اور ہم مسلمانوں کا مقصد یہی ہے وہ سب بزرگ نے تو ایک لیٹا بیان کرنا ہسا گو میں کسنا غور مسلم تعریف نہیں غور مسلم سب تعریف ہسا کروں اور پتہ تھا اعتراض یہی مسجد میں بیان ہوا تھا ایک بار تھا تو اعتراض مسجد میں سب راستہ ہندو تعریف سننے کی بات ہے قابل غور باتیں میں آپ سمجھ مناز عالمی کے ملک نے جن میں اعتراض کو کسی پھر ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے لہولوہان تھے اور واپس میں آنے کے بعد سب سے پہلا خط مکہ کے اندر جانے سے کیونکہ مکہ والوں نے نکال دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہ کیا کیسے ہم شرم بھی محسوس کر مکہ سے اور وہاں پر وہ جو رضیع تھے اس وقت کے ابو جہل عتبہ وغیرہ وہ آپ کے قتل کے در پر تھے لیکن منچو شاید خبر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو خط لکھا وہاں سے کہاں سے طائف سے آنے کے بعد سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے مشرک کو خط لکھا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے پھر مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے بیٹوں کے سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو وہ تھے پھر مکہ میں داخل ہو گئے اور ان کے بیٹوں نے اعلان کر دیا ہے اگر کائنس کی ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں تو اس کی گردن اڑا دیتا ہوں اس کے بچے یتیم کر دیتا ہوں اس کی بیوی کو شوہر کی بنا کر دیتا ہوں اسے اعلان کر اتنے شروع سوچنی اس کو کہ سرکار دو عالم محمد علیہ وسلم بادشاہ ایک مشرک کی بنا ان کی سیرت پہلو آسن یہ دنیا اس وقت تک قائم نہیں رہنی تھی ان کی سیرت کن پہلو آسن کہ آنے والے وقت میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ ایسے مرحلے ہوں گے جن کے لیے ان مرحلوں کو طے کرنے کے لیے کبھی کبھی اس قسم کی طریقے کار ترکیبیں اختیار کرنی پڑیں گی یہ سہولت خطر دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقت کرتے ہیں اس کیا ہے ہم صبح کھاتے ہیں سوتے ہیں لیٹتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور حرام کاری کا جھوٹ اور غیبت کی بنیاد پر ہماری زندگی بسر ہوتی ہے تو ان کی جوانیوں سے پوچھو جن کی جوانی اللہ کی راہ میں قربان ہو چکی ہے اور جو انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اپنا تن من دیتے ہیں جو انسانیت کی بقا کے لیے تحفظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں اجتماعی خطر ہے اپنا پیٹ بھرنے والے اور پیٹ پرست ملاؤں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے اس بات سے کیا واسطہ ہے دوسری شکایت جو آئی دفتر میں 2 لوگ ہیں آپ مینی پیٹ لگی دوارا تھا آپ مینی پیٹ دوڑا تھا ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد بنا رشوت کے کام نہیں کرتا ہے دوسرا غیر مسلم شراب پی کے دن کو بھی تلی ہو کر آتا ہے وہ رشوت نہیں دیتا ہے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے ملت اسلامی کے فرد کے لیے ہر ملتس خطر ہر افسوس خطر کہ ہم کس معیار کی کیا معلوم چھوڑے اس کب نہ جانے کون سی آفت مسلط ہو جائے تو میڈیا میں کر دے آج بھروسہ ہے آپ دیکھیں حالات کن قسم کے دنیا بھر کے مختلف ممالکوں کی حالات کن قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم کی اسٹرکچرز ہمارے اوپر اس قسم کے حالات مسلط نہیں ہوتے ہیں بہرحال گھر سو کا زندگی آئی جس طرح کا کیا اور یہ ضروری بولنا بھی ہوتا ہے کیونکہ درد دل میں ہوتا ہے درد دل میں ہوتا ہے یہ مشن چکا ہے مسلمان افسرس مسلمان تھک پائی کس بہت ولس مشن چکا کو نائن سرٹیفکیٹ مگر کل پکنے بڑا درد ہوتا ہے 25 سال کی امامت کے منصب پر بہت سارے حالات دیکھے ہم نے بہت سارے فردوں سے مناسبت ہوئی سوچنے کی بات ہے
اپنے اسلام کو اپنی مسلمانیت کو پہچان کر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. ایسے مان کہ قرآن حدیث کو عمل کیا ہوگا اگر کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے مثال بننا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں اس پر ناقص. ہم جھوٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں گے اور نہ کسی کو لڑوانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمام صراط مستقیم کرنا تھا صبح کرنا تھا حسین بزرگ اولیاء اللہ کے بات سیدنا شاہ فرید بغدادی سومی بات حسین صحابہ کے بات تعبیر محدثین فقہاء کے بات یہ وعدوں سے پور دنیا تاریخی چھٹ گئی اور اسلام کی روشنی پہنچ گئی. آخری آشوش پاکر روزداری ہوں یم کت گوڑ کر باقی حالات ضروری بہرحال پتم جمعہ کرے چند شزیدار بڑ پکن پتم جمعہ کرے چند مدرسہ مدیر پالیس اور یہ لگ بھگ 13 وری ہے جمعہ تو ودا اللہ تعالیٰ کریں آپ جمعہ یہ گئے آمین کرو صحیح جمعہ تو ودا گھن آسن آپ کو گھس جمعہ کس دن دور بچ گھس مدرا روزگاری میں گھس یہ بڑ باور کو طور. بہرحال تاریخی حساب وچھو اگر جمعہ تو ودا بنو یہ 13 ؤری کر اخیار علومس خاطر سون بڑ ادارہ پرون ادارہ مدرسہ اخیار علوم سمنا نش گوڑ پکان 90s میں کتنے جامع مسجد نش مرکزی جامع مسجد سونی پتہ گیا منتقلی ہیور سمنا علوم. بہرحال ادارہ پکان تک درامت سان استاد چمی سن محترم قاری بدالدین صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنی رحمت واریاہ احسان کشتواڑ کن پہ سراج الدین بہرحال کمر یہ تھے ان کی زندگی کا بھی بہت روشن ماضی تھا. بہرحال تمہیں ونکس لیکن آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے. تو اخیار علوم میں ونکس 250 بچ 250 طلبا پڑھ رہے ہیں اس وقت اور اس کے علاوہ جو سالانہ خرچہ ہو رہا ہے اس کا سالانہ خرچہ ہو رہا ہے اس وقت 75 لاکھ روپے. اور یہ جو پیسہ ہے یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ آپ سبھی حضرات کا دیا ہوا زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ ہے. اور ان اداروں میں پیسہ دینے سے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں ثواب بھی ہوتا ہے. ثواب تو فرض تو ادا ہو ہی جاتا ہے فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن فرض کے ساتھ ساتھ ایک صدقہ جاریہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سے پھر جو پروڈکٹ نکلتا ہے وہ دین کی خدمت توحید ایمانیات اور دین اسلام کی عظمت کے لیے وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں انسانیت کی خاطر کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ صدقہ جاریہ کیونکہ اسی پیسے سے وہ علم حاصل کرتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اس سے گزارش کر محترم یاسر صاحب اور ابن ہمراہ بیٹھن مسعود بھائی یم سے کریں بنمیر شخص چند جمع اور ہیرمیر شخص بیٹھن محترم اظہر بھائی اور ابن ہمراہ بیٹھن محترم سیاد بھائی یم کریں ہیرمیر شخص جمع اور تمام حضرات سے گزارش کر بزرگ کے سالانہ خرچ 75 لاکھ روپے اور یہ آپ ہی تمام حضرات کا صدقہ اور خیرات زکات ہے اور یہ کھول کر چلا دیجیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی سبھی حضرات تعاون کرنے والے ہوں گے. اور آخری آشوش روزگاری پکڑ میں کو تھوڑا جذباتی کیونکہ کچھ درد ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے. آخری آشوش پکن یا آخری آشوش میں اللہ تعالیٰ کریں اس تمام مسلمانوں کے رحم پور آسانی تھمش اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمان یمن کرنا اخ یمن اعتکاف وقت کی یمن اعتکاف کرنا میری ماسن اور دیم کیا گو دیم کو لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیٹھنا اور بیداری کرنا مبارک شیر وہ سجاو محترم اسلام صاحب اس بارے کم از کم 30 سے 40 لڑکے ہم ہوتے ہیں شب بیداری کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیو صحت تندرستی محنت کرن برکت ایک مشین کے سے بیچ یہ بھی کرن برکت یم کی دین اسلام کا کہاں سے کاوش کرنا بڑا خوش دل ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنا کہ یہ صبح سلام نے آج صبح کہ 30-40 لڑکے ہم ہوتے ہیں نوجوان کو نوجوانوں کو پتہ زیادہ ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے. نوجوانوں کے بیچارے نندر کیا آسن خواہشات کیا آسن نفس کیا آسن نومی اور نوجوان دینس خطر یوں یہ بہت بڑی قوم اور ملت کے لیے بہت بڑی ثابت قدمی کی بات ہے. اور پتہ یمن نوجوانوں پہ پتکن بزرگی ہوں اتھ روزن کہ وہ نور نالا بزرگن دائر روزن تھپی روزی مائت محبت روزی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان لیلۃ القدر یم طاقت رات چھ یم قدر موت کی بیان چھ اور بیداری اختیار کرتے تاکہ لیلۃ القدر کو حاصل کیا جائے. فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت کیا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک ہمیں اس رات میں لیلۃ القدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا. کتاب رات چھ کبن اس کو نظام رب ہے
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو کیا پتہ چھو لیلۃ القدر یہ رات کیا ہے؟ تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تو کیا پتہ چھو؟ یعنی کہ ہماری سمجھ سے سوچ سے بالا تر ہے اس رات کا اجر اور ثواب. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر افضل ہے. اگر یہ رات میں بیمو اشتاق رات ہے کس رات ہے زیر نبی اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تمام فرشتے یمن چھ سارے کامن آراستہ کرنس خاطر خاص روح الامین. روح الامین چھ ونان فرشتس کس جبرائیل علیہ السلام تمس ہمراہ یمن چھ کیا کرنے بلند پہ یمن چھ خور کرنے اور سلام علیکم مطلع الفجر صبح صادق دار یہ سار ختم اس وقت آسن چھ امان سلام تہ تمن لوکن خاطر یم لوگ لیلۃ القدر مس بہت بیداری چھ. کتنا بڑا ثواب ہے. اس کرو کوشش کہ تاک رات ان چوئی بچوں سے کسا چوئی ترات چوئی ذکر رات چوئی کوشش کرو ویسی مراد کا سوچ بیدار مساجد میں اس گھر گیٹ تو بہتر ہے تاکہ کوشش جس کرو. یہ ایام چھ زندگی کا معاملہ یہ ایام چھ زندگی بناوی یہ ایام چھ آخرت سواری یہ ایام چھ جنت بناوی. جنتی شوقین کا سب ایسے نہیں غور کر کر مزہ کون متعلق جنت متعلق لیکن ہم تو جنت کے مشتاق ہیں ہم تو حوروں کے عاشق ہے اور رہیں گے. اچھا کہاں بالکل وہ دو بات ہے یہ اللہ نے مومنین اور ایمان والوں کے لیے رکھا ہے. ایمان اپنی رضا نبی دیدار صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت راستہ کر دی جاتی ہے مومنین کے لیے اور خاص کر رمضان المبارک کے لیے. لیکن آپ چیز شبوزی یہ رات قدر کے تمام تھوڑا وقت ایک جمعہ الوداع یہ رات کیا شام سے تاک رات میں تلاش کریے اپنی آپ کے ذریعے منتخب کرنا. فرماؤں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی یم چی خبر اس دن گوش گزو میں جگر گوشو ونن آئے خبر دین کیمچ کہ لیلۃ القدر رات کس رات ہے یا خاص کو تیز اپنی رات بتاویس تو ثواب لگے. مگر وہ نبی فرمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باوس مسلمان صاحبان خبر دینس خطر میں وہ شوائت زنا پر زمان میں مسلمان جھگڑا لڑائی کرنا تیتنے خودس گو اور اس وجہ سے میرے ذہن سے مجھ سے تعین اس کا اٹھا لیا کہ کن رات قدر تاک رات القدر شب قدر. اس لیے اب اس لیلۃ القدر کو تاک رات میں آپ تلاش کرو کن موجود کوئی تعین کرو یہ ملتس قدر رہا آسن یہ ملتس قدر مشعل رہا آسن تو اس کے بسم ہر کلام اگر ٹوٹ بھی نظر خود اس نے تخفیف اس نے قسم ان تسکت ملتس قدر کلام فرمایا تا قیام دستان دیتو مسلمان خطرہ مشعل رہا کہ مسلمان پان میں لزم نہ پر تمہارے ذہنوں کو مسک کر دیا. بقرہ کوزن حدیث اللہ مچو سون جمع غفیر چوئی کے نساسن ایسے کوئی بہت صدقہ تو خیرات کا بھی جو مسلمان اللہ کا نہیں کرنے والا کوئی غمخاری رکھنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا وزن اس لیے کم ہے. کیوں؟ ایک تو ہمارا آپسی اختلاف اور قرآن سے آپسی اختلاف اور قرآن سے گوئی لیلۃ القدر اور تمباد کو معاقف امچاسن اعتکاف بہنوید امچاسن فرماؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دو اعتکاف تک کرنے ہو چکا آسن ایک دو دونوں کہ ایک دن کا بھی اعتکاف اگر کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ میں لا دیتے ہیں اور ہر ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ایک آگ دو وہی ڈیمن چھ واقف قدر یمن چھ تھوڑا ہر کرنے قدر وہ تو ثواب لے جا رہے ہیں ایسا سے کھانا تھوڑا کر کوشش کر اللہ تعالیٰ دے اس توفیق بارہ وقت سب جو میں گزارش کرے اگر جمعہ الوداع ایسی ہے تو اس کرو تہی یہ 5 چیز بوجھ نے کہ اس روز دن مقصد چھو تقوی اور تم بعد کو پنو نفس قابوس میں تھاؤں تم بعد کو صبر استقامت پانس اندر کن امین اور تم بعد کو غریبن تے محتاجن تے یتیمن تا واتن اور تم بعد کو اللہ تبارک و تعالی سے اطاعت بے بندگی خاطر مضبوطی سے کھڑا کر سن یہ کا سورہ تحیت آزماد انشاءاللہ العزیز ہم مضبوط رہیں گے نماز خاطر
ہم مضبوط رہیں گے قرآن کی تلاوت کے لیے، تدبر اس میں اختیار کرنے کے لیے، ہم مضبوط رہیں گے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، ہم مضبوط رہیں گے محتاجوں، غریبوں اور انسانیت تک پہنچنے کے لیے. ہر فرد ملتو کارکن کے سوشل ورک، ہر فرد ملتو سوشل ورک. ہم بندگی ہر حساب سے دنیا اور آخرت کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں گے اور دوسروں کی بھی سنوارنے کی محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ دل سے عمل توفیق. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.